کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. قربانیاں ہم نے جو پیش کر دی، قربانی پیش کرنے کے بعد اگر تقوی نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہماری قربانیوں میں ڈاؤٹ ہے. اللہ کا ڈر آ جانا چاہیے، اللہ کا خوف آنا چاہیے، اللہ کی خشیت اپنے اندر پیدا ہونی چاہیے، اور ہمیں اللہ کے لیے سب کچھ لٹانے کا جو جذبہ انسان کو آتا ہے، انسان کو جو ملنا چاہیے اگر وہ نہیں مل پا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قربانیوں کے لیے ہمیں دعائیں کرنا چاہیے، جیسے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دعائیں کرتے تھے. یم یم ایف جی ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کا مستحق بنیں. تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ذی الحجہ کے ان ایام میں، جن ایام میں اللہ رب العالمین کی توحید بیان کی گئی، جن ایام میں اللہ کے لیے قربانیاں پیش کی گئی، جن ایام میں اللہ کے لیے لوگوں نے اپنی مال کی بھی قربانی پیش کی، اپنی جانوروں کی بھی قربانی پیش کی، جن لوگوں نے اپنے اوقات کی بھی قربانی پیش کی، جن لوگوں نے اپنے سب کچھ لٹا کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج جیسا فریضہ بھی انجام دیا، ان مبارک دنوں میں اللہ نے میری اور آپ کی زندگی باقی رکھی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ایسے ایام بار بار ہماری زندگیوں میں نصیب فرمائیں، اور مجھے اور آپ کو بھی ان مبارک ایام میں حج جیسا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی، آمینہ کے لال، مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی فلاح و بہبود کے لیے ہر وہ راستہ بتلایا، ہر وہ طریقہ بتلایا کہ کس طریقے سے ایک امتی کو اپنی زندگی میں خوشیاں منانا ہے، کس طریقے سے ایک امتی کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کے ایام میں مناسک حج کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی زندگی سے جو قربانی کا مطالبہ ہے، اس قربانی کے مطالبے کو بھی واضح کیا. اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے ایک اہم آیت کریمہ پڑھی، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے ابا امجد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، اس بات کو سن لو، ان ابراہیم کان امہ، کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ میں ایک امت تھے، اپنے آپ میں ان کا ایک مقام و مرتبہ ایک امت کے برابر تھا. کیوں تھا؟ قانتا للہ حنیفا، اس لیے تھا کہ وہ اللہ کے لیے یکسو ہونے والے تھے، اللہ کے لیے انہیں سب کچھ قربان کر دیا تھا. اللہ کے لیے انہوں نے صرف اپنے بیٹے کی قربانی نہیں، صرف جانور کی قربانی پیش نہیں کی تنبے کی، بلکہ انہوں نے اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کو قربانی کے مقصد کو بتلا دیا. تو آج مجھے اسی موضوع پہ گفتگو کرنی ہے کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے، کہ آج ہم اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اپنے جانور قربان کر دیے، یا ہم نے فلاں پیسہ خرچ کر کے جانوروں کو خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تو ہماری قربانی قبول ہو گئی. اب اس کے بعد ہم پورا سال رمضان تک بے قابو ہو کر
بے رمضان آنے والے رمضان تک ہم اللہ کی راہ سے دور ہو جائیں، اللہ کی یاد سے دور ہو جائیں، اللہ کے فرمان سے دور ہو جائیں اور نمازوں سے دور ہو جائیں، ذکر و اذکار سے دور ہو جائیں اور اللہ رب العالمین کے قریب بھی نہ آنے کی کوشش کریں. ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی یہی بتلاتی ہے کہ لوگوں، اللہ حضرت ابراہیم کی زندگی کا ایک ایک پہلو اللہ کے لیے قربانی تھا. اللہ کے لیے وہ قربانیاں پیش کرنا چاہتے تھے، اللہ کے لیے ایک ایک لمحے میں انہوں نے قربانی پیش کی. جب ان کا بچپنا آیا، بچپنے میں انہوں نے شروعات کر دی، اپنے باپ سے الجھ پڑے. جب جوانی آئی تو نبوت کی بات آئی، جب نبوت کی بات آئی تو اپنے باپ سے مخالفت کر بیٹھے. پھر انہیں اپنے ملک کو قربان کرنا پڑا، اپنی جوانی کو اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر بغیر اپنے کچھ لیے دیے کہ انہوں نے اپنے ملک کو چھوڑ کر ہجرت کر کے جانا پڑا. یہ بھی ان کی قربانی تھی. تو ہمیں یہ قربانی بتلاتی ہے کہ لوگوں، صرف جانور کی قربانی نہیں ہے، بلکہ تمہیں اپنی زندگی میں توحید کے لیے اپنے ملک کو بھی چھوڑنا پڑے، اپنے علاقے کو چھوڑنا پڑے، اپنے گھر بار کو دور ہونا پڑے، اپنے ماں باپ سے دور ہونا پڑے. اگر توحید کے لیے تمہیں سب کچھ لٹانا پڑے تب بھی تمہیں قربانیاں پیش کرنی ہوگی. تمہیں توحید کے لیے اپنے آپ کو قرب تیار کرنا ہوگا. توحید کے لیے اپنے آپ کو اپنی جوانی کے عالم میں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی پیش کی کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ جس بت کی پوجا کرتے ہیں وہ بت صحیح نہیں ہے، وہ کچھ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے اور وہ کچھ دے نہیں سکتے ہیں. اور پورے اللہ رب العالمین نے 16ویں پارے کے اندر پورا نقشہ کھینچا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ سورج کو دیکھا تو سمجھا کہ یہ ہمارا رب ہے، جب چاند کو دیکھا تو سمجھا کہ یہ ہمارا رب ہے. پھر کہا کہ ڈوبنے والی چیز رب نہیں ہو سکتی، نقصان دینے اور پہنچانے والی چیز رب نہیں ہو سکتی. جو نہ تو نفع پہنچا سکے، جو نہ تو نقصان پہنچا سکے، ایسی چیز رب نہیں ہو سکتی. اس لیے انہوں نے اپنے باپ سے بغاوت کر دی، اپنے علاقے سے بغاوت کر دی، اپنی قوم سے بغاوت کر دی. آج ہم اور آپ کو بھی یہ ارادہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ توحید کے لیے اگر ہمیں ہجرت کا بھی موقع ملے، توحید کے لیے بھی اپنے ماں باپ سے یا اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے رشتہ داروں سے کٹنا بھی پڑے تو اللہ کی قسم ہے توحید کے لیے قربانی دینی پڑے گی. قربانی ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ جانور کی قربانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں پیش آیا، لیکن مسئلہ ان کی زندگی کی ابتدا سے ہی شروعات ہو گئی تھی قربانیوں کی. کبھی ان کی جوانی کی قربانی، کبھی انہوں نے اپنے ماں باپ سے علیحدگی کی قربانی. آپ بتائیں کون سا ایسا انسان ہے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جائے؟ کون سا ایسا انسان ہے جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو، اللہ کے اس کے رسول کی قربانی، ایسی قربانی کہ انہوں نے اپنے باپ سے جب بات کہی کہ بتوں کی عبادت چھوڑ دیں، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو ملک شام چھوڑ کر جانا پڑا اور وہ اپنے مدائن کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف چلے گئے. پھر وہاں سے ان کا سفر آگے بڑھتا گیا. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم کا ایمان تمہارے اندر آنا چاہیے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں، آپ اپنے ابا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو. ملت ابیکم ابراہیم، مجھے اور آپ کو ابراہیم کی ملت کی اتباع کرنی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس امت کے 3 باپ ہیں. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اس امت کے 3 باپ ہیں. پہلے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام جن سے پوری نسل نکلی، جن سے اللہ نے پوری نسل کو دنیا کے اندر نکالا. پھر اس کے بعد قوم نوح علیہ السلام کی قوم تک
जितनी कौमें आई, जितने अफराद इस दुनिया में आए, वो आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही निकल कर आते रहे। लेकिन कौमे नूह पर जब अजाब आया, कौमे नूह को जब नेस्तो नाबूद किया गया, बारिश के जरिए से कौमे नूह को तबाह कर दिया गया, पूरी दुनिया के अंदर कोई इंसानियत बाकी नहीं थी सिवाय नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जो लोग चढ़े हुए थे। फिर क्या किया अल्लाह ने? पूरी दुनिया को उलट पलट कर दिया, सिवाय कश्ती नूह की कश्ती में जो सवार हो गया वो बच गया, सफीनतु नूह जिसको कहा जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ? अल्लाह ने कौमे नूह से एक नस्ल निकाली, दुनिया के अंदर इंसानों को फैलाया, दुनिया के अंदर इंसानों को फैला। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा इस उम्मत के दूसरे बाप नूह अलैहिस्सलाम, जिनसे नस्ल निकली दुनिया के अंदर। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं इस उम्मत का तीसरा बाप हूं, यानी रूहानी बाप हूं, कि इस उम्मत के 3 बाप हैं। इसीलिए कहा मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहीम की मिल्लत की इत्तिबा करो, यानी अपने आप के अंदर तौहीद को पैदा करो, अपने आप के अंदर अकीदे को मजबूत करो, असलाफ के तरीके को अपनाते हुए, मनहज सलफ को अपनाते हुए अपने आप को इतना मजबूत करो कि तुम्हारे कोई कमजोरी तुम्हें हिला ना सके, कोई मसलक के लोग तुम्हें हिला ना सके, किसी तहरीक के लोग तुम्हें हिला ना सके, किसी मनहज के लोग हमारे नौजवानों को बिगाड़ ना सके, या कभी हमारे जहनों के अंदर तौहीद के खिलाफ कोई चीज आ जाए तो वो बच्चे बिगड़ जाएं, वो बच्चे अपने जहनों के अंदर तौहीद की मुखालिफत करते हुए नए नए अफकार, नए नए ख्यालात दाखिल ना करने बैठे। इसलिए उम्मत इब्राहिमी को अपनाने की जरूरत है। अल्लाह के नबी कहा करते थे कि ऐ उम्मत मोहम्मदिया के लोगों, अगर तुम मेरे चेहरे को देखना चाहते हो, मेरा चेहरा हूबहू इब्राहिम के चेहरे से मिलता है। क्या कहा अल्लाह के नबी ने? मेरा चेहरा इब्राहिम के चेहरे से मिलता जुलता चेहरा है, और इब्राहिम की मुशाबहत अल्लाह ने मुझे अता की है, और इब्राहिम की मिल्लत को अपनाने की जरूरत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी कुर्बानियों से भरी हुई थी, तो हमारी और आपकी जिंदगी भी ऐसी होनी चाहिए कि हम हर लम्हा अल्लाह के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हों, हर लम्हा अल्लाह के लिए कुर्बानियां पेश करने के लिए तैयार हों। ऐसा ना हो कि साल में एक हमने जानवर कुर्बान कर दिया तो समझ गए कि हमने कुर्बानी पेश कर दी, अब इसके बाद जो है मस्जिदों को छोड़ दिया, इसके बाद मस्जिदें खाली हो गई, और कुर्बानी के जानवरों में एक एक सुन्नत को अपनाने वाले, एक एक चीज को देखने वाले, एक एक दुआ को पढ़कर अमल करने वाले। लेकिन जैसे ये इबादतों के अय्याम चले जाते हैं, फिर इंसान वही पहली रविश में आ जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी के अंदर तकवा पैदा करना चाहिए। ये कुर्बानियां यही बतलाती हैं, इसका असल मकसद ही यही है कि अल्लाह ने जितनी इबादतें बतलाई उनका लुब्बे लुबाब, उनका वाहिद सबब तकवा बतलाया। देखिए आप, रमजान के अंदर हम और आप रोजा रखते हैं, सिर्फ इस उम्मत के लिए रोजे फर्ज नहीं करार दिए गए, बल्कि इस उम्मत से पहले जितने अंबिया आए, जितनी उम्मतें आई, उन उम्मतों पर भी रोजे फर्ज करार दिए गए। जैसे कि अल्लाह ने दूसरे पारे के अंदर इरशाद फरमाया सूरह बकरा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि रोजों की इबादत, रोजे जो इंसान रखता है उसका असल मकसद तकवा बतलाया, लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम लोग मुत्तकी बन जाओ। फिर अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा कि लोगों, तुम्हें जो कुर्बानियां तुम पेश करते हो, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। एक और जगह अल्लाह ने फरमाया कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। कुर्बानियां हमने जो पेश कर दी, कुर्बानी पेश करने के बाद अगर तकवा नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारी कुर्बानियों में डाउट है।
اللہ کا ڈر آ جانا چاہیے، اللہ کا خوف آنا چاہیے، اللہ کی خشیت اپنے اندر پیدا ہونی چاہیے، اور ہمیں اللہ کے لیے سب کچھ لٹانے کا جو جذبہ انسان کو آتا ہے، انسان کو جو ملنا چاہیے اگر وہ نہیں مل پا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قربانیوں کے لیے ہمیں دعائیں کرنا چاہیے، جیسے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دعائیں کرتے تھے۔ کیا دعائیں کرتے؟ آپ دیکھیں، اس دنیا کے سب سے مقدس باپ اور بیٹے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کی پوری زندگیاں قربانیوں میں گزری۔ ابراہیم نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی، خانہ کعبہ جیسا گھر دنیا میں اللہ کا سب سے پہلا گھر، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں باپ بیٹے دونوں مل کر، جس پتھر پر ابراہیم نے قدم رکھا اللہ نے اس پتھر کو قیامت تک کے لیے مقام ابراہیم بنا دیا، اور کہا کہ جب انسان 7 چکر طواف لگا لے تو مقام ابراہیم جہاں پر ابراہیم کے پیروں کے قدم ہیں ان قدموں کے پاس 2 رکعت نماز پڑھیں۔ مقام ابراہیم پر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ، خانہ کعبہ کو تعمیر کر کے کیا کہتے ہیں؟ باپ بیٹے کہتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر دیا، خانہ کعبہ کی دیواروں کو اونچا کر دیا، بنا دیا خانہ کعبہ کو، اس کے بعد کہتے ہیں ربنا تقبل منا، کہ اے اللہ ہم نے تیری راہ میں قربانی دی، اے اللہ ہم نے تیری راہ میں فلاں کام کیا، اے اللہ تیرے گھر کو بنایا، اس کے بعد جو ہے ہمارا کام یہ ہے کہ اے اللہ تو ہمارے اس عمل کو قبول کر لے، اے اللہ تو اس عمل کو ہمارے ذریعے سے قبول کر لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو دعاؤں کو سننے والا ہے، اللہ تو ہماری قربانیوں کو قبول کر لے، اللہ جو ذی الحجہ میں ہم نے عبادتیں کی اللہ ان عبادتوں کو قبول کر لے۔ حجاج اکرام کو بھی دعا کا حکم دیا گیا کہ اس کے بعد بھی وہ دعائیں کرتے رہیں۔ دعائیں انسان کو عمل کرنے کے بعد یہ فکر ہونا چاہیے کہ وہ عمل کہیں قابل قبول نہ ہو گیا تو کیا ہوگا، اس عمل کی فکر میں انسان کو ہمیشہ لگے رہنا چاہیے۔ تو ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی کے مقصد کو بتلاتی ہے کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تمہارے اندر خلوص آ جائے، تمہارے اندر نیتوں کی اصلاح ہو جائے، اور اپنے عقیدے کی مضبوطی آ جائے۔ اپنے عقیدے کی اگر مضبوطی آ گئی تو انسان اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ اگر اس کا عقیدہ درست ہو گیا، اگر اس کا مسلک درست ہو گیا، اگر اس کی دنیاوی زندگی کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو گئے، اللہ کی قسم ہے ایسا شخص اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کرنے والا بن جاتا ہے، اور اسے اپنے وقت کی بھی قربانی دینی آتی ہے، اپنے مال کی بھی قربانی دینی آتی ہے، اپنے جان کی بھی قربانی دینی آتی ہے، اور اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے انسان تیار ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی مجھ سے اور آپ سے مطالبہ چاہتی ہے کہ لوگوں صرف جانوروں کی قربانی پر کافی نہیں ہے، صرف جانوروں کی قربانی پیش کرنا یہ سنت ابراہیمی تو ہے، لیکن تمہیں سال کے 12 مہینے اللہ کے لیے سب کچھ لٹانے کی ضرورت ہے، اللہ کی راہ میں سب کچھ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو اپنا وقت دینے کی ضرورت ہے۔ اور کوئی شخص تجارت کے طور پر تجارت کر رہا ہے، حلال کمائی کھانے میں محنت کر رہا ہے، حلال کمائی کھانے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے، تو وہ بھی شخص قربانی دے رہا ہے، اپنے مال کو کمانے میں قربانی دے رہا ہے۔ کوئی شخص بزنس کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، وہ اپنے نماز کے وقت میں کاروبار بند کر کے وہ اللہ کے لیے مسجد جا رہا ہے، وہ بھی اپنے وقت کی قربانی دے رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی شخص حلال کمائی کے لیے اپنا سفر باندھتا ہے اور اللہ کے لیے تکلیفیں برداشت کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس حکم کے مطابق میں عمل کروں گا، تو یہ بھی ایک اس کی قربانی ہے۔ تو قربانی کے کئی ایک طریقے ہیں،
نمازوں کی پابندی کرنا یہ بھی اس کے اپنے آپ کی قربانی ہے. اس کے پاس وقت نہیں مل رہا ہے, وقت نکال کر قرآن پڑھ رہا ہے, وقت نکال کر ذکر کے لیے بیٹھتا ہے, تو یہ بھی اس کے اپنے اندر ایک قربانی ہے. تو یہ قربانی کی کچھ مقاصد تھے جو ایک مسلمان کو, ایک امتی کو اپنے سینے میں ہونا چاہیے. اور اگر وہ نہیں ہو پاتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ اللہ سے دعائیں کریں کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر عطا فرما, اللہ سیدھے راستے پر باقی رکھ, اللہ سنت ابراہیمی پر جیسے ہم نے قربانیاں دی, جس کی استطاعت تھی اللہ نے اس کی راہ میں قربانی دی, یا نہیں بھی دی تو اس نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی, ذی الحجہ کے 10 دن اس نے گزارے, عرفہ کا روزہ اس نے رکھا, تو یہ بڑے بڑے اعمال ہیں جس سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. عرفے کے روزے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو انسان جب گناہ معاف کر لیا, پھر اس کے بعد عید الاضحیٰ جیسے ہوئی, اس کے بعد گناہ کرنا شروع کر دیا, اس کے بعد داڑیاں مڑوانا شروع کر دیا, اس کے بعد شراب پینا شروع کر دیا, کباب میں شراب میں زندگی گزارنے لگ گیا, اس کے بعد فلم تھیٹروں میں جانا شروع کر دیا, اس کے بعد حرام کھانا شروع کر دیا, اس کے بعد اس کے چہرے کا نقشہ بگڑ گیا. یہ کیا ہے؟ ایسے قربانیاں قبول ہوں گی کہ ٹیمپروری اللہ کو راضی کرنے والے ٹائمنگ کے حساب سے, رمضان میں 30 دن, ذی الحجہ میں 1 دن, اس کے بعد پورے سال کے 12 مہینے اپنی منمانی زندگی, یہ نہیں ہے, بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کرنے والا بنے, اپنے آپ کو اللہ کے لیے سب کچھ لٹانے والا بنے, تب جا کر ہماری قربانیاں قبول ہوں گی. اور اسی طریقے سے ایک اور بات جو آج کل سوشل میڈیا میں بہت وائرل ہو رہی ہے, اور پورے مسلمان ہندوستان کے اندر یونیفارم سول کوڈ کے نام پر, UCC کے نام پر, جو آج پوری ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی ہے. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ کسے کہتے ہیں. یونیفارم سول کوڈ, ایک تو ایک مسئلہ یہ ہے, ہم میں سے بہت سے ایسے کچھ نہیں معلوم, بس انہیں دکان جانا ہے, کمانا ہے, گھر جانا ہے, خلاص, ان کی زندگی اتنے میں. لیکن یہ ہندوستان کے اندر یونیفارم سول کوڈ جو نافذ کرنے کی بات ہو رہی ہے, اس کے تعلق سے الحمدللہ رائے-درگ کے اندر کئی فارمز اب اپلائی کر رہے ہیں, اس کے بعد اس کو دہلی بھیجا جا رہا ہے کہ ہمیں یونیفارم سول کوڈز نہیں چاہیے. تو اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے, یونیفارم سول کوڈ کہتے کس کو ہیں, یونیفارم سول کوڈ ہے کیا. آپ کو معلوم ہے 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہوا, اس وقت مسلمانوں کے کچھ آرٹیکلز بنائے گئے, مسلمانوں کے لیے کچھ قوانین بنائے گئے. ان قوانین میں ایک آرٹیکل یہ بنایا گیا کہ اس کے اندر کہا گیا کہ بھئی ہندوستان میں پورے ہندوستان کا ایک ہی قانون ہوگا, پورے ہندوستانیوں کے لیے سب کے برابر ایک قانون ہوگا, لیکن اپنے اپنے مذاہب کے طور پر انہیں آزادی دی گئی. اسی کے بنیاد پر ایک آرٹیکل میں یہ کہا گیا کہ مسلم پرسنل لا مسلمانوں کو دیا جائے گا, وہ اپنے قوانین, مذہبی قوانین اس حساب سے فالو کریں گے. یہ بات وہاں پر ختم ہو گئی. جب امبیڈکر نے اور دوسرے لوگوں نے, تمام لوگوں نے جب قانون بنایا, تب یہ بات متعین ہو گئی, خاموش ہو گئے کہ بھئی سب کے لیے ایک قانون رہے گا. اور آج بھی ایک ہی قانون ہے, سب کے لیے ایک ہی قانون ہے. کیا ہر ایک کے لیے پولیس اسٹیشن ایک ہے, سول کوڈ ایک ہے, اور سپریم کورٹ ایک ہے, ہائی کورٹ ایک ہے. ہندوستان کے پورے ہندوستان کے مسائل جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں, چاہے کوئی بھی کیس کرتا ہو, چاہے سپریم کورٹ کے اندر کیس کرے, چاہے سول کورٹ کے اندر کیس کرے, چاہے ہائی کورٹ کے اندر جاتے ہیں مسائل, دلی کے اندر جب بڑے مسائل جاتے ہیں تب بھی سب کے لیے ایک قانون بنایا گیا. لیکن مذہبی قوانین میں مسلم پرسنل لا کے ماتحت رکھا گیا. اب اس بات کو لوگوں نے کیا کیا کہ یونیفارم سول کوڈ یعنی یکساں قانون, آج ہندوستان میں یکساں ہی قانون ہے, لیکن اس کو ایسے باور کرایا گیا کہ نہیں, کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے الگ, ہندوؤں کے الگ, برہمنوں کے الگ, سکھوں کے الگ, فلاں کے الگ, عیسائیوں کے الگ. یہ پروپیگنڈا کر کے ہندوستان کے اندر ایک بے چینی پیدا کر دی گئی, ہندوستان کے اندر بے چینی پیدا کر دی گئی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یونیفارم سول کوڈ اس آرٹ کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں کے جو حقوق ہیں, کہ جیسے مسلمانوں کے اندر نزدیک 4 شادیاں کرنا جائز, یونیفارم سول کوڈ جیسے نافذ کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں,
تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ قانون نافذ کیا جائے گا کہ تم صرف ایک ہی شادی کر سکتے ہو، 4 شادیاں کرنے کی اجازت تمہیں نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ یہی ہے کہ ہندوستان میں جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا، یونیفارم سول کوڈ جیسے ہی نافذ ہو جائے گا، اس کے بعد تمہارے مذہبی قوانین چھین لیے جائیں۔ اسی کے خلاف مسلمان آج آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن آگے والا غیر یہ جانتا ہے جب ایسے شوشے معاشرے میں چھوڑے جاتے ہیں، جب کوئی ایسا NRCCA کے مسئلے جیسے اٹھائے گئے، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان پریشان سب سے زیادہ ہوتے ہیں، حالانکہ آپ کو معلوم ہے ہندوستان کے اندر ہر 4 قدم پر ایک مذہب چینج ہو جاتا ہے۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو چوچو مربع ہے، یعنی اس کے اندر ہر ایک 100 کلومیٹر 50 کلومیٹر پر ایک مذہب چینج ہو جاتا ہے، ایک زبان چینج ہو جاتی ہے، ایک لینگویج چینج ہو جاتی ہے۔ اتنی زبانیں، اتنی ذاتیں، اتنے مسالک، اتنے طریقوں پر عمل کرنے والے، آپ تعجب کریں گے۔ ہر قوم میں، ہر مسلک پر، ہر مذہب میں، ہر کمیونٹی کے ماننے والوں میں 10 5 قسمیں۔ وہ لوگ پریشان نہیں ہوتے، ان کو لینا دینا ہی نہیں، صرف پریشان کون ہوتے ہیں؟ مسلمان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان بہت سارے جانتے تو ان مسائل کو، لیکن بہت سارے نہیں جانتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے اوپر وہ نافذ کر دیا جاتا ہے، پھر مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے، ہر بچہ ان باتوں کو سمجھے کہ ہندوستان کے اندر جو قوانین بنائے گئے وہ کس طور پر بنائے گئے، مسلم پرسنل لا کے کیا کیا مسائل ہیں، ہمارے کیا کیا حقوق ہیں، یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت ہم کیوں کر رہے ہیں کہ مذہبی پیشوا، مذہبی مسجدوں میں ہم جمعہ کے دن لاؤڈ اسپیکر آواز دے، خطبہ دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن یونیفارم سول کوڈ آئے گا تو اگر وہ کہہ دے گا کہ اس دن کوئی بھی مائک پہ آواز نہیں کرے گا تو اس دن نافذ ہو جائے گا۔ تو پوری ہندوستان کے اندر اس مسائل کو لا کر نوجوانوں میں اور بزرگوں میں، عورتوں میں ذہنی تخاذل پیدا کر دیا جاتا ہے کہ انسان مسلمان پریشان ہو جائے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ کیا پاور کراتے ہیں اپنی کمیونٹی میں، اپنے مذہبوں میں، یہ ثابت کراتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے حقوق کو چھین رہے ہیں، ہم جب تک رہیں گے تم آگے رہو گے، پھر نہیں، اگر ہمیں ووٹ نہیں دیا گیا، اگر ہمیں سپورٹ نہیں کیا گیا تو تمہارے اوپر مسلمان حاوی ہو جائیں گے، مسلمان عورتوں پر ظلم کرنے والے بن جائیں گے۔ اس طرح کی چیزیں ان کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں۔ پھر وہ لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں، ان کی قوم کے لوگ، کہ صحیح بات ہے، یہ پارٹی فلاں مسلمانوں کو اب ان کی جو مذہبی قوانین ہیں ان قوانین کو نکال رہی ہے، اور ہندوستان کے اندر ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ان کے اندر جو قوانین نافذ کیے گئے تھے اندرا گاندھی کے دور میں، جو صرف ہم دو ہمارے دو کے جو پالیسی پر جو قوانین نافذ کیے گئے تھے وہی نافذ پھر دوبارہ سے کیے جائیں، اس طرح کی کئی ایک چیزیں ہیں۔ اس کا مطالعہ کرنے سے، ان سب چیزوں کے پڑھنے سے آپ کو معلوم ہوگا، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یونیفارم سول کوڈ صرف یہ ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر نافذ بھی ہوگا تو ہر زبان کے ماننے والے پر نافذ ہونا چاہیے۔ یہ مطالبہ ہوگا کہ ہر زبان کے ماننے والا، ہر مذہب کو ماننے والا، چاہے وہ عیسائی ہو، پادری ہو، چاہے وہ برہمنس ہو، چاہے کوئی بھی مسلک کا رکھنے، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ان تمام کے لیے یکساں سول کوڈ کے نام پر یہ ہندوستان کے اندر وبال مچایا گیا ہے۔ تو اس کی مخالفت کرتے ہوئے کئی مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی، الحمدللہ، اور بھی بہت ساری جگہوں میں ہو رہی ہے، لیکن جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے۔ امت محمدیہ کے جو بھی مسائل ہیں، کبھی مسلم پرسنل لا پر لوگ نگاہیں رکھے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے مسلم قوم کی جو اپنی مذہبی ٹینشنیں ہیں، مذہبی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ان سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ یہ لوگ جو ہے اپنی زندگیوں میں الجھنیں پیدا کر لیں، اور جو ہے جب یہ اپنی زندگیوں میں الجھ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، تو یہ لوگ آگے بڑھ نہیں پائیں گے اور ہماری کمیونٹی کے لوگ آگے چلے جائیں گے۔ ایسے کئی ایک عزائم ہیں ان لوگوں کے، اللہ تعالیٰ ان کے عزائم کو نیست و نابود فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے عزائم کو برباد فرمائے، اور ایسے جو بھی مسلم قوم پر جو اس طرح کی چیزوں پر انگلیاں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ایکسا سول کوڈ کے نافذ ہونے سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بات کہ سویڈن کے اندر قرآن کی بے حرمتی ہوئی، اس کی بھی مخالفت ایک امتی کو کرنا ضروری ہے۔
کیونکہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ نے کہا کہ ہم نے اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر اتار دیا ہوتا تو پہاڑ تردا جاتے. یہ ایسا قرآن، اس قرآن کی سویڈن کے اندر بے حرمتی کی گئی، اس کو پھاڑا گیا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اگر ہدایت تھے تو ہدایت عطا فرمائے، ورنہ اس دنیا سے نیست و نابود فرمائے، اس امت کی حفاظت فرمائے، اس امت کے شاعر کی حفاظت فرمائے، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی حفاظت فرمائے، اور حجاج اکرام جو گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سالم اپنے گھروں کو پہنچائے. اور جو امت محمدیہ کے لوگ جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اللہ ہم تمام کی قربانیوں کو قبول فرما. اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ جو لوگ قرض دار ہیں اللہ ان کے لیے کوئی ایسا سبیل نکال دے کہ وہ لوگ قرض سے نکل حلال روزی کھانے کی توفیق عطا فرما. اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سیاکاریوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اللہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں اللہ تو انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ والدین کو صحت و تندرستی عطا فرما. اللہ ان کے بیماریوں کو دور فرما. اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ان کے گناہوں کو دور فرما. اللہ جب تک زندہ رکھ اللہ عزت کے ساتھ زندگی عطا فرما. اللہ جب اس دنیا سے جانا ہو تو کلمہ شہادت نصیب فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.